اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ درود پاک حضور سرور کائنات، فخر موجودات، فخر انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج کا جو مضمون ہے اس کا عنوان ہے حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ رابعہ بصری چار بہنوں میں سب سے چھوٹی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد پیار سے اسے چھوٹی یا چھوٹی رابعہ کہتے تھے۔ آپ کی زندگی مبارکہ ابتدا سے لے کر آخر تک فقر فنا سے عبارت ہے۔ فقر فنا سے عبارت ہے۔ حضرت رابعہ بصری کا شمار طاہرہ طیبہ بزرگ خواتین میں ہوتا ہے۔ آپ نے تسلیم و رضا اور صبر شکر والے گھرانے میں آنکھ کھولی۔ جب آپ کو سیانی ہوئی تو باپ اور ماں چل بسے۔ گھر کی زبوغالی اتنی تھی کہ جب رابعہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں تو کپڑا تو دور کی بات، چراغ میں تیل بھی نہیں تھا۔ کپڑا تو دور کی بات، چراغ میں تیل بھی نہیں تھا۔ حضرت فضل الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک امیر کا قصہ رقم کیا کہ ایک بار وہ حضرت رابعہ بصری سے ملنے کے لیے آیا اور وہ پریشان کھڑا تھا۔ آپ نے ماجرا پوچھا تو وہ کہنے لگا میں دینار کی تھیلی لے آیا تھا، مگر رابعہ بصری نے قبول نہیں کی۔ آپ میری سفارش کر دیجیے گا۔ حضرت فرید الدین عطار رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خیمہ میں گئے، حجرہ میں گئے اور ماجرا پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ دیتا ہے، یہ جو رقم لے کر آیا ہے یہ بھی اس کی اپنی نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ ایک بار حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی زیارت کے لیے قدم رنجا ہوئے۔ انہوں نے دیکھا خواجہ صاحب اندر گئے اور رابعہ سے ماجرا پوچھا تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میں زمانہ کو عار محسوس کرتی ہوں، اگرچہ اللہ پوری دنیا مخلوق کا مالک ہے، تو ایسے شخص سے لوں جو اس کا مال بھی نہیں،
اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ بصرہ میں شدید قحط پڑا۔ ایک بار بصرہ میں بہت بڑا قحط پڑا۔ لوگ اپنے بچے اور بیویوں کو بازار میں بیچنے کے لیے لے آئے۔ رابعہ کی تینوں بہنوں نے نہ جانے کہاں گئیں۔ خود رابعہ رضی اللہ عنہا بھی مشکل نہ تھی۔ ایک ظالم ڈاکو انہیں پکڑ کر لے گیا۔ جب کچھ عرصہ اپنے پاس رکھا، پھر ایک آدمی کے ہاتھ بیچ دیا۔ یہ آدمی نہایت پتھر دل تھا۔ آپ سے محنت مزدوری کرواتا، بھوکا پیاسا رکھتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی خدمت کرتی۔ مصیبتیں اٹھائیں مگر منہ سے خاموش رہیں۔ مصیبتیں اٹھائیں مگر منہ سے خاموش رہیں۔ ایک بار کسی کام کی غرض سے بازار جا رہی تھی کہ سامنے ایک نامحرم آ گیا۔ آپ اسے دیکھ کر تیزی سے بھاگی تو آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوئیں اور رو رو کر عرض کی، اللہ میں یتیم غریب ہوں اور قیدی بھی ہوں۔ ہاتھ ٹوٹ گیا، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ مجھے تو فقط تیری رضا چاہیے۔ ایک رات رابعہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے حضور سر بجود تھیں۔ اتفاقاً مالک جاگ رہا تھا۔ اس نے غور سے رابعہ کی آواز سنی، اے میرے اللہ، اگر میں آزاد ہوتی تو ہر وقت تیری ثنا کرتی، لیکن تو نے اپنی دنیا کے ماتحت بنا دیا۔ مالک نے اس کو سجدہ میں رقت سے التجا کرتے سنا۔ صبح ہوئی تو مالک نے رابعہ سے ادب سے کہا، میری طرف سے آپ آزاد ہیں، جہاں جانا چاہیں آپ چاہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری ہفتہ میں ایک بار وعظ کیا کرتے تھے، اور ہر وعظ میں حضرت رابعہ بصری شریک ہوتی تھی۔ اگر کسی وعظ میں وہ دیکھتے کہ رابعہ بصری نہیں ہے تو وہ اپنا وعظ التوا میں ڈال دیتے۔ ناظرین، یہ نذرانہ عقیدت تھا حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہا۔ یقیناً آپ کو پسند آئے گا، پسند کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔